اسلامیہ ہے جو علماء کرام کا نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم سے یہ علماء کرام 5 سے 7% کم و بیش یہ مدارس کے بوریہ نشین علماء، یہ چندہ کرنے والے علماء، یہ مدرسے چلانے والے علماء، یہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہونے والے علماء، ان کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ مسلمان اگر یہاں 15% سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہے تو 5% مسلم آبادی کے کل حصے سے یہ علماء کرام جن کے پاس آپ کی طرح زمینیں نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، ان کی اتنی عمدہ ملازمت نہیں ہے، ان کے کاروبار نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ چندے کر کے مسلمانوں کے ایسے بچوں کو جن کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، جن کا تعلق یتیموں سے ہے، جن کا تعلق بیوہ گھرانے سے ہے، ایسے بچوں کو اٹھا کر کے یہ مدرسے میں لا کر کے صرف یہ نہیں کہ انہیں حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں خود کفیل بناتے ہیں۔ کسی عالم کو آپ نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا ہوگا۔ علماء کرام صرف یہ نہیں کہ مدرسہ کھولتے ہیں، علماء کرام ایک مدرسہ کھول کر آپ کے سماج کے 10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو، 20 لوگوں کو روزگار کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ نور ایمان، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نور ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیر دیکھیے گا، فراز فاطمی صاحب موجود ہیں کہ ہدایت کے ہے سر چشمے یہاں ایمان ملتا ہے، ہدایت کے ہے سر چشمے یہاں ایمان ملتا ہے، ارے یہیں سے مستقل سرکار کا فیضان ملتا ہے۔ ہدایت کے ہے سر چشمے یہاں ایمان ملتا ہے، یہیں سے مستقل سرکار کا فیضان ملتا ہے۔ اور بتاؤں میں تمہیں لوگوں کہ کیا ملتا ہے ان درسگاہوں میں؟ ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے، ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے۔ آپ کی اچھی سماعتوں کو سلام۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بہت کم وقت میں ہم آواز دیں عمارت شریعہ سے آنے والے اس خطیب کو جو اب اس وقت پورے علاقے میں صوبہ بہار کے کونے کونے میں آپ جہاں جہاں یہ معاشرے کے بگڑتے ہوئے مسائل ہیں، جہاں ہر موڑ پر کھڑے ہو کر کے ایک ہماری آواز سے آواز ملا کر گفتگو کرتے ہیں اور وہاں تک اپنی آواز کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، میں حضرت سے کہوں کہ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، ارے در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور حضرت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے۔ شعر اچھا ہو تو ایک بار تڑپ کے کہیے سبحان اللہ، یا دونوں جانب سے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے گا، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی 2 مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ آئیے اس سادگی والے خطیب جس کی زندگی سادگی سے گزر رہی ہے، مجھے ایک شعر یاد آیا کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، ارے بڑے تہذیب سے دیکھتی ہے انہیں آنکھیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی معاون ناظم عمارت شریعہ پٹنہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے، اپنی خطابت سے ہم سب کو فیضیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اسٹیج پر رونق افروز معزز حضرات علماء کرام، اس علاقے کی نہیں بلکہ دور تک کی سماجی و سیاسی نمائندگی کرنے والے محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب، اور اس علمی ادبی تاریخی سرزمین کی معزز شخصیتیں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل نوجوانان، پردہ نشین ماں بہنوں، عزیز طلبہ و طالبات، مولانا محمد نور العین ندوی صاحب، ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے معاونین اور اس بستی کے خطے کے وہ لوگ جو اس مدرسے کو اپنے ہاتھوں کا مبارک سہارا دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں. اللہ اس شجر طوبہ کو، اس کی شاخوں کو، اس کے برگوبار کو دیر تک تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے. اللہ اس ادارے کی خدمت کو قبول فرمائے، اس کی ضروریات کی تکمیل پردہ غیب سے فرمائے. اس ادارے کے بانی اور محتمم کے پاؤں میں اللہ ثبات اور استقلال عطا فرمائے. اللہ انہیں ہمت دے، حوصلہ دے. بھائیو، آئیے قرآن کریم کے مبارک عنوان کے حوالے سے اور اس مبارک جلسہ دستار بندی کے عنوان سے ہم ذرا سا اپنا تعلیمی محاسبہ کر لیں. کئی راتوں سے مسلسل آپ جیسے معقر لوگوں کی دعوت پر امارت شرعیہ کے خادم ہونے کے ناطے مختلف جگہوں پر جانا ہو رہا ہے. میری راتیں کئی دنوں سے آئی نہیں ہیں. میں نے میسج کیا مولانا نور العین ندوی صاحب زیدہ مجدہ کو کہ آج مجھے میری رات نصیب کر دیجئے. آپ راتیں آنکھوں میں کٹ جاتی ہیں، دن میں دفتر امارت شریعہ کے ذمہ داری والے مفوضہ امور اجازت نہیں دیتے. رات میں اگر میں آپ کے یہاں شرکت نہیں کروں تو مولانا نور العین ندوی صاحب معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے حاضری ہوئی اور میں باقی پور اور اس کے قرب و جوار میں جو بستیاں ہیں، مجلس بہت مختصر ہے مگر اس میں افراد بڑے چیدہ اور منتخب ہیں. منظر لائق واجدی صاحب کی موجودگی دربھنگا شہر کے قلب کے وجود کو بتا رہی ہے. ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب پوری سیاست کی دنیا کی نمائندگی فرما رہے ہیں. نوجوانان علماء کرام کی گفتگو سے دل باغ باغ ہوا. اللہ انہیں تر و تازہ رکھے، خوب کام لے. یہ بستی باقی پور ہے، باقی پور نہیں ہے. اس کو باقی پور کہا کیجیے. ایک نوجوان سے سنا باقی پور، غلط بات ہے. اپنے بچوں کو اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا صحیح نام بتائیے. یہ آپ کی تہذیب کے حصے ہیں، یہ علم کے جلی عنوان ہیں. ان کو
باقی رکھیے آپ۔ مولانا نور العین ندوی صاحب کا اس پورے خطے پر احسان ہے۔ وہ پہلا دن جس دن ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے اپنے دلوں کے جن جذبات کو جن خوبصورت اور درد مند الفاظ کا جامہ پہنایا، آنکھیں اشکبار ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا اور درخواست کی، محترم آپ جب چاہیں مدنی مسجد فضیلت کالونی تشریف لے آئیں، یہ چھوٹا سا حقیر آپ کا دست و بازو بنے گا۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کی تاریخ ہے۔ میرے خیال سے ان کی ایک دعوت پر بیچ میں انہوں نے یاد بھی نہیں دلایا ہے۔ پہلے دن بات کی اور میں سارے کاموں کو چھوڑ کر 4 چکے سے نہیں بائک سے آیا، پوچھ لیجئے ان سے۔ بزرگوں، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ مدرسہ نور الایمان یہ کیا کر رہا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، شاید کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو سکے۔ یہ کب آپ کو احساس ہوگا؟ یہ اس وقت احساس ہوگا جب اس مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم، یہاں سے پڑھی ہوئی بچیاں آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے جو گزرنے والے ہمارے خاندان سے مرحومین ہیں، ان کے گزرنے کے وقت اور گزرنے کے بعد جب دعائے مغفرت کا ہاتھ بلند کریں گے، ان کے لیے اللہ سے رو کر دعائیں مانگیں گے، گھر کی تہذیب و ثقافت، اسلامی تشخص و امتیازات، دین کی بقا اور اسلام کو محفوظ رکھنے میں ان مدرسوں کی چھوٹے چھوٹے طلبہ، ننھے منھے طالبان علوم نبوت کا جب عملی کردار اپنے گھر کے اندر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں 3-4 حفاظ کرام کی دستار بندی ہے، یہ کیا چاروں بچے مولانا نور العین ندوی صاحب کے رشتہ بند ہیں یا دوسرے بچے ہیں؟ وہ سماج کے بچے ہیں، وہ علاقوں کے بچے ہیں، وہ مسلم خطوں کے بچے ہیں، وہ کسی غریب کا نونہال ہے، کسی مالدار کی آنکھوں کا نور ہے، کسی متوسط گھرانے کے دل کا قرار ہے۔ مدرسہ قائم ہوتا ہے، اس سے مدرسے کے محتمل بہت چھوٹی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں باقی پور کے معزز مسلمانوں کہ ہندوستان کے علماء کرام دین کی تعلیم کی نشر و اشاعت میں اور لفظ اقرا پڑھ اس تعلیم کو رواج دینے میں علماء کرام کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو معاف کیجئے گا، میری بات ذرا سخت ہو سکتی ہے، اس بات کو درگزر کیجئے گا۔ کبھی موقع ملے تو آپ مدرسے میں جا کر کے ایک دن گزاریے اور ذرا مدرسے کے نظام کو دیکھیے، وہاں صبح کتنے بجے ہوتی ہے، طلبہ کتنے بجے اٹھتے ہیں، اساتذہ کرام کو کتنے بجے بیدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، فجر سے پہلے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اے میرے گاؤں کے بزرگوں، اے اپنے علاقوں کی بزرگ شخصیات، اے ہمارے ترقی یافتہ سماج کے نوجوانوں، اے حضرات علماء کرام پر طعن و تشنہ کرنے والے بزرگوں، حضرات علماء اور حفاظ کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، مدارس و مدارس کے نظام کو گری نظر سے دیکھنے والے مسلمانوں، یاد رکھیے اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب دینیہ کا جال بچھا ہوا نہ ہوتا، اگر مدرسے کا مبارک سلسلہ قائم نہیں ہوتا، اگر یہ علماء کرام بزنس سے، تجارت سے، ملازمت سے، سعودی میں کمانے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک فکر کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک مبارک ارادے کو لے کر یہ ٹین کے مدرسے، چھپڑ کے مدرسے، سفالہ اور کھپڑے کے مدرسے، چھوٹے بڑے مدرسوں کی بنیاد نہیں ڈالتے، اللہ کی قسم تمہاری مسجدوں سے اذانیں نہیں ہوتی۔
تمہارے یہاں کوئی نماز پڑھانے والا امام نہ ہوتا، معاف کیجئے گا، آپ کے مرحومین جب چلے جاتے ہیں تو کوئی قرآن خوانی اور کوئی دعائے مغفرت کے لیے آپ کو مولوی نصیب نہ ہوتا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی رہ جاتی، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا پڑھانے والا نہیں رہتا۔ ان علماء کرام کی قربانیاں ہیں، ان علماء کرام میں ایسا نہیں ہے میں امارت شرعیہ کا ادنا خادم ہوں، میں آپ سے بڑے ہی درد مندی کے ساتھ ایک بات اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا اگر یہ تصور اور یہ خیال ہے کہ یہ مدارس کے لوگ اور مدارس کے علماء ان کو کوئی روزگار نہیں ملا لہٰذا مجبوری میں انہوں نے مدرسے کی شکل اور مدرسے میں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو یہ آپ کی سراسر غلط فہمی ہے، کجروی ہے، غلطی ہے، آپ غلط تصور کر رہے ہیں۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، کوئی بھی عالم مجبوری میں مدرسے میں نہیں لگے، مجبوری میں مسجد کے اندر نہیں لگے، ان کا اپنا مشن ہے، ان کی اپنی تحریک ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے کوئی نشان منزل کو متعین کیا اور چنا ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، زندگی کا ہدف ہے، لائف کا ٹارگیٹ ہے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کیے ہیں کہ ہم اپنی 2 دن کی زندگی کو ایک چھوٹے سے مدرسے کی تعمیر میں، مسلمانوں کے دبے کچلے غریب بچوں کی تعلیم میں، مسلمانوں کو کلمہ اور دین سکھانے کے لیے، مسلمانوں کو اللہ کا پتہ بتانے کے لیے، اللہ کے دین سے روشناس کرانے کے لیے نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے، لائے ہوئے دین سے آگاہ کرنے کے لیے ہماری زندگی مسجد کے مصلی پر گزرے گی، مسجد اور مدرسے کی چٹائی پر گزرے گی، مکتب کے بوریے پر گزرے گی۔ ہم قوم کے پاس جا کر اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنی انانیت اور تکبر، کبر، نخوت، انسانی انا، ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ہم قوم کے سامنے، قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم چندے کریں گے، ہم 2 روپے، 1 روپیہ ہم قوم سے لے کر اور قوم کی جو نئی نسل ہے ان نئی نسلوں کو اللہ کے دین سے واقف کرانے کے لیے، مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو اتارنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمان کے دل اور سینے جو نغمے توحید سے خالی ہیں، نور ایمانی سے ویران ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی باد بہاری اور ایمان کی روشنی جلانے کے لیے ہم مدرسے کے اندر اپنی زندگی کو وقف کریں گے۔ اگر وقت کے لوگ، اگر ہمارے رشتہ دار، اگر ہمارے سماج کے بڑے لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھیں مجھے منظور ہے، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال عرش پر مستوی ہوگا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے پاس تشریف فرما ہوں گے۔ میں اللہ سے کہوں گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد بیان کروں گا کہ اے بار الہ، اے میرے نبی محترم، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میں نے اپنی زندگی کو دنیا کے گلیوں میں نہیں، عیش و حرام میں نہیں، دنیا طلبی میں نہیں، دنیا کمانے اور جمع کرنے میں نہیں، ہم نے تیرے دین کو باقی رکھنے کے لیے، ہم نے تیرے دین پر لوگوں کو چلانے کے لیے، ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، ہم نے تیرے بندوں کے دلوں میں نغمہ توحید اور نور ایمانی کے شمع کو فروزہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا کر میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ مولا کوئی نیکی نہیں ہے، مولا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، یہ جو مدرسہ
مدرسے کے بوریے پر میرا بیٹھنا، یہ جو صبح میں اٹھنا، یہ جو بچوں کو پڑھانا اور یہ جو قوموں سے پیسے لے کر قوموں کی نسلوں کو مسلمان بنانے کا میرا چھوٹا سا عمل تھا، پروردگار عالم اسے قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے آج مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا، جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے ہمارے بزرگوں، اے مسلم آبادیوں کے سربراہ مردہ لوگوں، اللہ کی قسم علماء کرام کی نجات کے لیے، علماء کرام کی مغفرت کے لیے، علماء کرام کے دین و دنیا کی آبادی کے لیے یہ جو مدرسے چلا رہے ہیں، یہ جو چندے کر رہے ہیں، یہ جو معصوم بچوں کو، غریب بچوں کو میں آپ سے ڈیٹا طلب کرتا ہوں، اعداد و شمار مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر فراز فاطمی صاحب کافی پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے والد بزرگوار نے منشتری میں رہتے ہوئے، میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، آپ وزیر تعلیم تھے، میں نے ان کے لیے مجلس استقبالیہ سجائی تھی اور آپ نے باضابطہ کئی ایسی کمیشن کی بنیاد ڈالی، کانگریس کی حکومت تھی۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب علی اشرف فاطمی صاحب نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے۔ میں اس کو اس لحاظ سے نہیں کہنا چاہتا کہ آپ امارت شریعت کی گفتگو کو سیاست سے جوڑ دیجیے، مگر اللہ کی قسم آپ کے سماج میں کوئی بھی اگر اس نے قوم و ملت کے لیے، قوم و ملت کی تعمیر کے لیے اگر ایک اینٹ رکھی ہے تو اے مسلمانوں تمہاری نگاہوں میں اس شخص کے لیے قدر و منزلت ہونی چاہیے، آنکھوں میں مروت ہونی چاہیے۔ تم تڑپ کر مر جاتے، تم پاؤں رگڑ کر دم توڑ دیتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے گاؤں میں اور کھاٹی دیہات کے اندر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا بنا چاہتا۔ انہوں نے جو سفارشات پیش کی تھی اپنی منشتری کے زمانے میں مجھ سے پوچھی، میں نے جلسے میں ان سے کہا دارالعلوم دیوبند کے اندر کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عزیزم میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بہت ساری دعائیں تھیں، حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ بحیات تھے، حضرت مولانا شاہ انزل شاہ کشمیری مسعودی رحمہ اللہ بحیات تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سبوں نے بڑی دعائیں دی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو سچر کمیٹی سفارشات کی جو دستاویز آیا اور مسلمانوں کا جو تعلیمی چہرہ پیش کیا گیا، ذرا سا اس کو پڑھیے۔ مسلمانوں کو دلت، مہا دلت سے بدتر قرار دیا گیا اس رپورٹ میں۔ وہ رپورٹ حقائق پر، سچائی پر مبنی تھی اور اس رپورٹ کے اندر مدارس کی قربانیوں کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو علماء کرام کا نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم سے یہ علماء کرام 5 سے 7% کم و بیش یہ مدارس کے بوریہ نشین علماء، یہ چندہ کرنے والے علماء، یہ مدرسے چلانے والے علماء، یہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہونے والے علماء، ان کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ مسلمان اگر یہاں 15% سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہے تو 5% مسلم آبادی کے کل حصے سے یہ علماء کرام جن کے پاس آپ کی طرح زمینیں نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، ان کی اتنی عمدہ ملازمت نہیں ہے، ان کے کاروبار نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ چندے کر کے مسلمانوں کے ایسے بچوں کو جن کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، جن کا تعلق یتیموں سے ہے، جن کا تعلق بیوہ گھرانے سے ہے، ایسے بچوں کو اٹھا کر کے یہ مدرسے میں لا کر کے صرف یہ نہیں کہ انہیں حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مولانا بناتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں خود کفیل بناتے ہیں۔ کسی عالم کو آپ نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا ہوگا۔ علماء کرام صرف یہ نہیں کہ مدرسہ کھولتے ہیں، علماء کرام ایک مدرسہ کھول کر آپ کے سماج کے 10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو، 20 لوگوں کو روزگار کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں تعلیم کی شرح اصلی میدان میں کیا ہے نہیں ہے بھائیو، آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، مگر ہندوستان کے اندر 4% 5% مسلمانوں کے ان غریب بچوں کی تعلیم کا بیڑا ان علماء کرام نے اٹھایا اور انہیں حافظ بنایا، مولوی بنایا، عالم بنایا، فاضل بنایا، گاؤں کا، سماج کا، علاقے کا، خطے کا، پورے ضلع کا۔ بھائی جو علماء کو اللہ نے
سوچ دی ہے، فکر دی ہے، زبان دی ہے، اخلاق کی دولت دی ہے، اونچا کردار دیا ہے. یہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خود بیدار رہتے ہیں، دوسروں کو بیدار کرتے ہیں. اے لوگوں، میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، عصری تعلیم دیجئے. آج کا دوسرا پیغام عصری تعلیم کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا. اپنی زمینوں کو بیچ دیجئے، بھوس کے مکان میں رہیے، آدھا وقت کھائیے، آدھا پیٹ کھائیے، ایک ٹائم کھائیے. ہو سکے تو زمین بیچ کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنائیے. آپ کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا ہے. اے بزرگوں، مگر یاد رکھیے کہ ان علماء کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ کو میں بتاؤں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے پڑوس میں ایک برما ملک ہے، وہاں کی جو دردناک صورتحال پچھلے چند سالوں میں آئی ہے، دل پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بھائی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پڑوس ملک میں برما کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں کی حکومتوں کی جانب سے ڈھائے گئے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. ہندوستان کے پس منظر میں مدرسوں کی قربانیوں کے حوالے سے ایک بات ضرور آج کے اس اجلاس سے لیتے جائیے. قسم خدا کی، ہندوستان سے بڑی سرزمین، بڑی تاریخی سرزمین اندلس کی سرزمین ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اس کا موجودہ نام اسپین ہے. اس ملک میں اسلام قرن اول کے اندر داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن کو ایمان سکھایا، حضرات تابعین وہاں تشریف لے گئے. یورپ کا دروازہ ہے وہ، یورپ کی دہلیز ہے وہ، یورپ کا مرکزی دروازہ جہاں سے مغرب کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں. مسلمان بحری جہاز سے وہاں داخل ہوئے اور وہاں جا کر شان و شوکت کے ساتھ اسلامی حکومت قائم کی. ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے، میں آپ کو اس واقعے کے بعد تھوڑا سا بتاؤں گا. اندلس کے اندر حضرات تابعین تشریف لے گئے، بڑے بڑے تابعین، ایسے تابعین کہ جنہوں نے لشکر جرار کو، اسلامی فوج کو سمندر کے اس پار اتارا، بحری بیڑے میں آگ لگا دی اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، اور یورپ کی دہلیز پر داخل ہو کر وہاں اسلام کا پرچم گاڑ دیا. اسلامی حکومت وہاں 800 سال اور 900 سال رہی. اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، ہندوستان کی جو بدلتی صورتحال ہے، ہندوستان کی جو تصویر بنتی جا رہی ہے، اسے آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیے، اپنے دلوں سے محسوس کیجئے. حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. ان مدرسوں کے لیے آپ کو قربانی پیش کرنی ہوگی. یاد رکھیے، اندلس کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے متکلمین، اسلامی تاریخ کی اہم ترین کتابوں کے مصنف، طب کے اندر بڑی اہم کتاب لکھنے والے مؤلف، پوری دنیا کو جس اندلس نے علم کی روشنی فراہم کی، آج امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہے، ان یونیورسٹیوں کی بنیاد اندلس میں پڑی ہے. اندلس میں اگر جامعہ قرطبانہ ہوتا، قسم خدا کی، آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں ہوتی، میونخ یونیورسٹی نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں یورپ کے اندر، ان اداروں کا نام و نشان نہ ہوتا. سب سے پہلے 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ترقی کے دروازوں کو کھولا. سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر مسلمانوں نے پہلی اینٹ رکھی، پہلا پتھر رکھا. آج سائنس کی جو پوری شاندار عمارت کھڑی ہے، میں پورے وصوف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اندلس کے وہ مسلم، اندلس کے وہ علماء، اندلس کے وہ سائنٹسٹ اور اندلس کے وہ پڑھے لکھے مسلمان، اگر وہ قرآن کریم کی آیتوں پر، احادیث رسول پر اور انسانیت کی ضرورتوں پر گہری نظر رکھ کر کے قرآن کریم کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
سپر پاور طاقتیں چاند پر اور دوسرے سیاروں پر کمندیں ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اے مسلمانوں، تم نے علم کو، تم نے تعلیم کو، تم نے نظام تعلیم کو سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے متعارف کرایا ہے۔ میں یہ عرض کر دوں، وہ اندلس جہاں اسلام شان و شوکت کے ساتھ 800 سالوں تک حکومت کیا، آج وہاں لاکھوں مسجدیں ہیں، آج وہاں نہ جانے کتنے مدرسے ہیں، مگر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کے اندر منبر موجود ہے، محراب موجود ہے، مگر کسی بھی منبر کے اوپر کوئی آپ کا خطیب، کوئی آپ کا عالم جمعہ کو کھڑا ہو کر نہ تو تقریر کرتا ہے نہ خطبہ دیتا ہے۔ ساری مسجدیں ویران ہو گئی، ہر منبر و محراب پر صلیب لٹک رہا ہے۔ اسلام کا خاتمہ ہو گیا، عیسائیت کا وہاں داخلہ ہوا، سب درندوں نے وہاں ظلم و ستم کی کہانیاں دہرائی، مسلمان عیش و عشرت کے دلدادہ ہو گئے، علماء سے تعلق توڑ دیا، مدرسوں سے ان کا ناطہ نہ رہا، مدارس میں پڑھانے والے حضرات اساتذہ، حضرات علماء کو انہوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا، پھر جب ان کا تعلق، ان کا رشتہ مدارس سے، مساجد سے، مدارس اور مساجد میں دینی علوم دینے والے حضرات علماء کرام سے جب رشتہ کمزور ہوا اور انہوں نے یورپ کی چکا چوند تہذیب پر اپنی نگاہیں ڈال لی اور علماء سے رشتے کمزور کر لیے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا۔ پھر اس اندلس کے اندر جو کبھی مسلمانوں کا دار الخلافہ ہوتا تھا، پایہ تخت ہوتا تھا، راجدھانی ہوتی تھی، کوئی بھی وقت کا محدث، مفسر، وقت کا بڑا عالم جب تک اندلس میں جا کر وہاں کے بڑے علماء کے سامنے ثانوی تلمس طے نہیں کرتا تھا، تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا، اسے عالمیت کی، فضیلت کی، حدیث کی، تفسیر کی سند اور سرٹیفکیٹ نہیں ملتی تھی۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس ملک کے بارے میں نے جو کچھ بھی بتلایا ایک جملہ میں سمجھیے کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے مدرسوں سے، علماء سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا اور پھر ان کو جو قوت، ان کو جو تعاون فراہم کرنا تھا جب مسلمانوں نے نہیں کیا، علماء کرام نے مدرسوں میں تعلیم کو چھوڑا، مسجدوں کے اندر حلقہ فقہ کو چھوڑا، پھر ان کی زندگی کا رخ بھی دنیا کی جانب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ آنے والے چند سالوں میں، ایک دو دہائی کے اندر مسلمانوں سے ایمانی قوت ختم ہو گئی، اسلامی روح جاتی رہی، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اس کے دین کو بھلا دیا، اس کی کتاب کو بھلا دیا، اس کی نبی کی سنت کو بھلا دیا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، جو ہندوستان کے اندر سیلاب اٹھا ہے، طوفان پڑا ہے، آندھیاں زوروں پر ہے، جس طرح پر سیاست ہو رہی ہے، صاف سمجھیے، میں بات اشارے میں نہیں کہنا چاہتا، تم وہ لوگ ہو جس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، اس کے نبی سے ہے، اس کے نبی کی سنت سے ہے۔ اے مسلمانوں کے پاس روٹی، کپڑے، مکان کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے۔ وہ دولت، وہ نعمت، وہ سرمایہ، اللہ کی قسم، یہ زمین نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ جائیداد نہیں ہے، یہ روپے نہیں ہے، یہ پیسے نہیں ہے، وہ چیز ایمان ہے، وہ چیز اللہ کی کتاب ہے، وہ چیز اللہ کا دین ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے۔ اے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں، اگر تم نے مولانا نور العین ندوی صاحب کے اس مدرسے کو اسی حالت میں رہنے دیا اور ان کی جانب تعاون کا ہاتھ نہ بڑھایا اور یہ دین کو اگر آپ نے ہٹا کر مضبوط دیواریں جیسی دیواریں تمہارے گھروں کی ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے گھروں میں ضرورت کی ساری چیزیں لگائی ہیں، یہ طالبان علوم نبوت جو اللہ تعالیٰ کے مبارک بندے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ گھروں میں رہیں، اپنی زمین میں رہیں، اپنی عمارت میں رہیں، اپنی بلڈنگ میں رہیں، اور آپ کے گھر کے اندر گھر کے فرش پر اور باتھ روم میں ٹائلز ہو، موزیک ہو، ضرورت کی ساری چیزیں ہو۔ جون کا مہینہ آئے گا، مئی کا مہینہ آئے گا، جولائی کا مہینہ آئے گا، وہ اللہ کی کتاب پڑھنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کو رٹنے والے، وہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ادا کرنے والے، اگر ان طالبان علوم نبوت کو مئی کی گرمی نے، جون کی گرمی نے، جولائی کی بھائیوں انسان کو پگھلا دینے والی حرارت نے
قسم اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ نہیں ہوگی. آج ہندوستان کے اندر جو لابی چل رہی ہے، جو سیاست چل رہی ہے، جو ہوائیں چل رہی ہے، پچھلے چند سالوں سے مسلمانوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مدارس پر نشانہ ہے، کبھی مدرسوں پر، کبھی مسجدوں پر نشانہ ہے، کبھی علماء کرام کے قدموں کو روکا جاتا ہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور اللہ تعالیٰ کے یہ غلام، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، بھائیوں وہ آپ سے کم کماتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ضرورت ساری وہ جو آپ کی ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مگر کبھی انہوں نے آپ سے اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے پیسے نہیں مانگا ہے. وہ کیا کھاتے ہیں، ان پر کتنے قرضے ہیں، ان کی کتنی تنخواہ ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی، ان کا گھر کیسے تعمیر ہوگا، وہ بیماری ہے، اپنے بچے اپنے گھر والوں کا علاج کیسے کرائیں گے. کبھی انہوں نے آپ کے پاس دامن فریاد نہیں پھیلایا. انہوں نے کہا میرے مدرسے میں اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم بندے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری نسل ہے جسے مہمانان رسول کہتے ہیں. وہ بھوکے نہ رہیں، ان کے کپڑے اچھے رہیں، ان کو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ وقت پر دے دی جائے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، ایک پیغام اور سنتے جائیے. مدارس کے نظام کو، دین کے نظام کو، اسلام کے نظام کو، علماء کی محنتوں کو آپ زکات کے ذریعے نہیں چلا سکتے ہو. زکات کی رقم کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے گاؤں کے غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں. بھائیو مدرسے دین کے قلعے ہیں، اس سے دین محفوظ ہے. مدرسے ہیں، مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، مدرسے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کی مبارک جماعتوں کو تیار کرا رہا ہے. امارت شریعہ کے علماء، جمعیت علماء ہند کے قائدین، مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اور پوری جرأت ایمانی کے ساتھ دلارا مکالمہ کرتے ہیں. یہ حکومت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ حکومت کے ٹکڑوں پر اور حکومت کے پیسوں پر پلتے نہیں ہیں. بھائیو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے تو روزی ہوتی ہے، اور اگر نہیں آتا ہے تو روزہ ہوتا ہے. انہوں نے اسلام کو بچا کر مدرسوں کے ذریعے، انہوں نے اسلام کے جو منارے ہیں، اسلام کی جو نشانیاں مسجدیں ہیں، ان کو ان علماء، ان طالبان علوم نبوت کو حافظ بنا کر، عالم بنا کر مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، مکتب چل رہے ہیں، بچے دین سیکھ رہے ہیں. ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں جو تیاریاں ہیں، ان تیاریوں کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان مرتد ہو جاتا. اللہ کا فضل ہے، اسلام دل کے اندر زندہ ہے، دینی حمیت باقی ہے، اللہ کا کلمہ زندہ ہے، اللہ کی شریعت باقی ہے. علماء کرام ہر وقت اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اے باقی پور کے مسلمانوں، یاد رکھیے یہ چند باتیں میں نے مدرسے کے حوالے سے کہی ہے. آپ پر فرض ہے جس طرح سے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر کے لوگوں کی کفالت کرتے ہو، اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہو، اپنا بھائیوں باتھ روم بناتے ہو، صحن بناتے ہو، ساری تعمیر کو خود اپنی کمائی سے پوری کرتے ہو. اے مسلمانوں، یہ جو دین پر مشتمل مدرسہ نور الایمان ہے، اس کی تعمیر کس کے ذمہ ہے؟ اس کی دیوار کو کون کھڑا کرے گا؟ اسے زمین نہیں ہے، اسے زمین کون فراہم کرے گا؟ ہزاروں زمیندار دنیا سے چلے گئے، آج ان کی اولاد اس زمین کو بیچ کر کے نہ جانے کیا کیا کام کر رہی ہے. آج اگر دربھنگا شہر میں ملت کالج ہے، اگر ڈاکٹر ذاکر حسین ٹیچرز ٹریننگ کالج ہے، اگر شفیع مسلم ہائی اسکول ہے، اگر مدرسہ امدادیہ ہے، اگر مدرسہ احمدیہ سلفیہ ہے، اگر مدرسہ قلعہ گھاٹ ہے، بھائیوں تو یہ کسی نہ کسی زمیندار کی زمین پر بنے ہیں. آج اس کی نسل دعائیں مغفرت کر رہی ہو یا نہیں کر رہی ہو، آج ان کے خانوادے کا چشم و چراغ اپنے دادا پردادا کو یاد کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو. اللہ کی قسم ان مدرسوں میں، ان اداروں میں جو بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو دین کی تعلیم ہوتی ہے، دعا کی جائے یا نہ کی جائے، ثواب زمیندار
जिस ने वक्फ की है उसकी रूह को पहुंच रहा है। अल्लाह की कसम, इस मदरसे को जमीन की फराहमी आपको करानी होगी, इसकी छोटी बड़ी जरूरतों की तकमील आपको करानी होगी। इस मदरसे के बच्चे, इस मदरसे के तालिब इल्म को धूप का साया, भाइयों इनको परेशान न करने पाए, ठंडक का झोंका इनको भाइयों तकलीफ न देने पाए, इसका इंतजाम ये पूरा फिक्का करेगा। ये इलाका, ये बस्ती बाकीपुर दरभंगा शहर के दामन में है। इस इजलास का एक बुनियादी मकसद ये है कि इदारा काम कर रहा है। इदारा अगर काम नहीं करता तो हुफ़ाज़ किराम तैयार नहीं होते। कितनी खामोशी के साथ इदारे ने आपके समाज के चंद बच्चों को हाफिज बनाया। ये इदारा नहीं होता, ये बच्चे यहाँ नहीं आते, ये बच्चे पंचर सही कर रहे होते, किसी होटल में बर्तन साफ कर रहे होते, जरी का और पेट का काम कर रहे होते। ऐ लोगों, इसी तरह से इन मदरसों ने मुझ जैसे गुनहगारों को, तालिब इल्मों को, नादानों को पढ़ाकर, लिखाकर, सिर्फ ये नहीं कि अपने घर की किफालत, आज मैं इमारत शरिया का खादिम हूँ। इस बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल की सरजमीन पर अगर कहीं आंधी, तूफान, जलजला, कोई भी जमीनी या आसमानी आफत आए, इमारत शरिया के उलमा खड़े रहते हैं और उनके सर पर साया बन करके भाइयों मौजूद रहते हैं। लिहाजा एक बात मैंने ये कही, दूसरी बात तालीम के हवाले से कह करके मैं आपके दरमियान से रुखसत होऊंगा। याद रखिए, मौजूदा वक्त में मुश्किलात जितने भी हैं, मसाइब जितने भी हैं, परेशानियां जितनी भी हैं, सियासत की बात है, जो मुस्लिम लीडर हैं दुआ कीजिए अल्लाह उनको हौसला दे, ताकत दे, जुर्रत दे, अल्लाह इन्हें वो ताकत दे कि ये ऐवानों में, असेंबली के ऐवान में, मिंबर पार्लियामेंट होने के नाते, राज्यसभा के ऐवान बाला में भाइयों ये मुसलमानों की अक़लियतों की आम मज़लूम इंसानों की आवाज और फरियाद को बुलंद कर सके, उसके लिए इमारत शरिया है, जमीयत उलमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो हुकूमत से बात करेगी। मुसलमानों, आपको अपनी सतह पर चंद काम करने हैं, उंगली पे गिन लीजिए। पहला काम ये करना है कि आपकी जो नई नस्ल है, इन नई नस्ल को जो मकतब है, जो मदरसा नूरुल ऐन की चिटाई है, 5 साल से लेकर 7 साल तक के जितने बच्चे बच्चियां हैं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त जो आसानी के साथ हो सके मकतब में भेजिए। अगर आपने अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजा, अपनी बेटी को मकतब में भेज करके नहीं पढ़ाया, 7 साल तक अगर उसे दीन नहीं सिखाया, अल्लाह की कसम कॉलेज के कैंपस के बारे में हमसे पूछिए, यूनिवर्सिटी की फजा क्या है, माहौल क्या है, जरा जानिए। अगर आपका बच्चा या बच्ची दीन को सीखे बगैर, इस्लाम को सीखे बगैर, अल्लाह को जाने बगैर, इस्लाम को पढ़े बगैर, आखिरत का तसव्वुर, मौत का यकीन अगर इसको सीखे बगैर अगर ये कॉलेज में चले गए, इनका दीन नहीं बचेगा, इनकी इज्जत नहीं बचेगी। अपने बच्चों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकतब के निज़ाम को मुस्तहकम कीजिए और अपने बच्चों को यहाँ भेजकर पक्का सच्चा मुसलमान बनाइए। दूसरी बात अर्ज़ ये की कि आज अगर डॉक्टर फराज फातमी डॉक्टर हैं और खूबसूरत अंदाज में आपकी जानिब से, आम इंसानों के हक की जानिब से मजबूती से अगर बात ऐवानों के अंदर और सियासत के मैदानों में अगर रखते हैं तो तालीम की बरकत है। हमारे अशरफ अली फातमी साहब ने अपने बेटा को पढ़ाया, आप अपनी जमीन बेच लें, आप फूस के मकान में जिंदगी गुजार लें, मगर अपने बेटा को आला तालीम, IAS बनाएं, IPS बनाएं। मैं क्या कहूँ आपसे, आप दूसरी कौम पर रोते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये शिवा आपका नहीं है। दूसरी कौम ने मंजर नहीं साहब पिछले 95 सालों में उन्होंने वकील पैदा किया है, जज पैदा किया है, IAS पैदा किया है, IPS पैदा किया है। जहां जहां से फैसले होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, भाइयों CM से लेकर और PM से लेकर थाना तक, पंचायत तक, उन्होंने कैडर तैयार किए हैं, उन्होंने अफराद तैयार किए हैं। उनके बूढ़े अपना वक्त फारिग करके अपनी नई नस्ल और नौजवानों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए बैठते हैं, मंसूबे बनाते हैं। बाकीपुर के बुजुर्गों को अपनी बहू के लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है, भाई से लड़ने झगड़ने से आपको मोहलत नहीं मिलती है। नौजवानों के हाथ
آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ برادران وطن آپ کو جس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں اس صورت میں بنیے۔ اگر آپ شوہر ہیں اسلامی شوہر بنیے، پکا سچا دین پر عمل کرنے والا شوہر بنیے، اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو بہوؤں کو سکھائیے کہ وہ پکی سچی ایمان والی خاتون بنے۔ آپ کا بھائی سے جھگڑا نہ ہونے پائے، پڑوسی کا خیال رکھیے، خاندان کے کمزوروں کا حق ادا کیجیے۔ گاؤں کے اندر ایک کمیٹی بنائیے جو کمیٹی گاؤں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے۔ کوئی بچہ جو یتیم ہے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کوئی بیوہ بھوکی نہ سوئے۔ آپ کے گاؤں کا کوئی کمزور آدمی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے شہر میں نہ جائے۔ آپ جہیز کو چھوڑیے، نشہ کو چھوڑیے، تلک کو چھوڑیے، بارات کو چھوڑیے۔ آپ کے پیسے بڑے قیمتی ہیں، ان پیسوں سے اپنی تجارت، ملازمت، اپنی نئی نسلوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے منصوبے بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو وہ دل دے اور وہ نگاہیں دے جو کل کے فیصلے اور کل کے منصوبے تیار کریں اور ہم وقت رہتے ہوئے کل کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ بھائیوں کیا بتاؤں، اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔